على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. صدق الله العظيم. عزیز طلباء کرام، دنیا میں لوگ الگ الگ چیزیں سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، اور ان کے سیکھنے پر اور پڑھنے پر ان کو ناز ہے، پھولے نہیں سماتے، اور رونا یہ ہے کہ ہم بھی ان پر داغ ٹپکاتے ہیں۔ جس کے بعد ٹھکرے ہو وہ کود رہا ہو، اور جس کے پاس سونا چاندی ہو وہ اس پر داغ ٹپکا رہا ہو۔ یہ ہو رہا ہے، پورا ذہن بدل رہا ہے، جذبات بدل رہے ہیں۔ ان کے پاس جو ہے وہ ذریعہ معاش ہے، ہمارے پاس جو ذریعہ معاد ہے، آخرت۔ اسی لیے اللہ کے نزدیک بہت گرا ہوا انسان ہے وہ جو علم نبوت کے ذریعے سے اپنی دنیا کو مقصد بنا، کوئی گنجائش نہیں۔ یہ علم پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو اللہ کا علم ہے، علم الہی ہے۔ اسی لیے حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو ہے نا من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، خلاصہ بیان بھائی۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں یتغن بمعنی یستغن، کہ جو قرآن کے ذریعے سے مستغنی نہ ہوا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اے لیس من اہل سنتنا، قرآن جیسی نعمت ملی جو اللہ کی ذات سے نکلا کلام بن کر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت سے نکلا عمل بن کر، اتنی بڑی دولت، اور پھر ہم چھلکوں پر ان کے بعد کچھ نہیں ہے، وہ اگر ہیں تو چند روزہ ہے، چند روزہ ہے تو کاغذ کے پھول ہیں سب۔ اس لیے آپ حضرات سے ہماری گزارش ہے کہ آپ اپنے مقام کو پہچانو بس۔ شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے ادارے میں گئے تو اللہ والوں سے لوگ درخواست کرتے ہیں کہ حضرت حضرت یہی فرمایا، او پڑھنے پڑھانے والوں اپنے مقام کو پہچانو۔ ہم کون ہیں، کہاں ہیں اور کیوں ہیں؟ ہمیشہ اپنے مقام پر نظر رکھنی چاہیے۔ اسی لیے علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، میں کسی طالب علم کو بازار میں دیکھتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں یہ شہزادہ چمار کی جھوپڑی میں کیسے آ گیا؟ یہ شہزادہ چمار کی جھوپڑی میں کیسے آ گیا؟ شہزادہ تو محل میں رہتا ہے، یہ ہمارا محل ہے۔ اور یہ عزیزو، یہ ادارے اور یہ چار دیواری وہ ہے کہ اگر پڑھنے والا صحیح نیت کے ساتھ، صحیح محنت کے ساتھ، سچی طلب کے ساتھ اگر اس میں رہے گا، جیسے ہمارے اسلاف رہے، یہی چار دیواری تھی کہ اس میں تو شیخ الہند بنے، شیخ الاسلام بنے، دوسری کوئی چار دیواری، یہی ادھر سے نظامی تھا۔
عجیب و غریب اللہ نے اس میں برکات رکھی ہے، عجیب و غریب اس میں خیر رکھی ہے۔ اس میں رہنے والا اندر سے بنتا ہے، اور اصل تو اندر کی چیز ہے، جیسے اصل روح ہے، اندر سے بنتا ہے۔ یعنی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم 2 سال سے 10 سال سے 7 سال سے اللہ کا علم پڑھتے ہیں اور ابھی تک ہم نے اللہ ہی کو نہیں پہچانا، اللہ ہی کو نہیں پہچانا کہ ہمارا اللہ کون ہے، اس کے کیا صفات ہیں، وہ رحمان ہے تو کیسا ہے، وہ رؤوف ہے تو کیسا ہے، اور وہ جبار و قہار ہے تو کیسا ہے، وہ دینے پر آتا ہے تو کس طرح مالا مال کرتا ہے، اور چھیننے پر آتا ہے تو کس طرح کنگال کر دیتا ہے۔ بہت نازک دور پر ہیں ہم۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کے زمانے میں ایک نوجوان عالم تھے، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے 3 چیزیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، ایک علم چاہے دنیا کا ہو یا دین کا ہو، ایک مال اور ایک عہدہ، ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی۔ وہ تو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، سپہ سالار بنے، گورنر بنے، مگر زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی فرق نہیں آیا۔ آپ ربی میں عامر کا واقعہ پڑھتے ہیں، اوپر کا بدن کپڑے کے بغیر ہے، نیچے کا ستر چھپا ہوا ہے، اور جا رہے ہیں کسریٰ کے دربار میں، کوئی اثر نہیں لیا، اس لیے کہ اندر کی مایا تھی، اندر سے وہ بنے ہوئے تھے، اس لیے ظاہری نظام سے انہوں نے کوئی اثر نہیں لیا۔ وہ تو جانتے تھے کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، وہ ہوگا جو اللہ چاہے گا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن، وہ نہیں چاہے گا کچھ نہیں ہوگا، وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ تو نوجوان پتہ نہیں اندر میں کیا بگاڑ آیا، بہت ڈرنے کی جگہ، بہت نازک جگہ پر ہے، زبردست عالم، اللہ نے چھین لیا، اتنا چھینا کہ سورہ فاتحہ تک باقی نہیں رہی۔ مسجد میں آتے تھے، دیکھا دیکھی نماز پڑھتے تھے، عوام نے ان پر محنت کی تو 6 مہینے میں سورہ فاتحہ یاد ہے۔ اور اللہ جب دینے پر آیا تو آپ پڑھو تاریخ، غلاموں کو خدا نے کیا بنا دیا؟ فقیہ بنا دیا، محدث بنا دیا۔ اس لیے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ آپ پہلے تو یہ نیت کرو کہ ہمیں کچھ بننا ہے۔ مولانا علی میاں صاحب فرماتے تھے امت میں 2 بیماریاں ہیں، بد نیتی اور بے نیتی۔ بد نیتی کم ہے لیکن بے نیتی بہت ہے، کچھ نیت ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے جذبات کو بناؤ، اپنے حوصلے بلند رکھو، مایوسی اسلام میں نہیں ہے۔ علم کا دار و مدار میرے عزیزو ذہانت پر نہیں ہے، علم کی محرومی غباوت پر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم ہے، کسی کو غبی کسی کو ذہین بنایا۔ یہ نہیں ہے کہ غبی محروم ہو جائے گا اور ذہین پار ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جسے پار کرے وہی پار ہوگا، اور اللہ جسے محروم کرے وہ محروم ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو چھوڑو، ہمارے ذمے کیا ہے وہ کرنا ہے ہمیں۔ دوسری بات میرے عزیزو، اس علم کے ذریعے سے ہمیں اپنی آخرت بنانی ہے۔ اور یاد رکھنا، جس کی آخرت بنے گی اس کی دنیا بنے گی۔ آخرت کے بغیر دنیا بننے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔
جیسے درخت کے بغیر سایہ ملے سوال ہی نہیں ہے. آخرت. دوسری چیز، اس علم کے ذریعے سے ہمیں اپنا تعلق اللہ سے مضبوط کرنا ہے. اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے تو جب ضرورت پڑتی ہے نا تو اپنے تعلق والے سے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، سفیان عیینہ اور ایک اور ساتھی حرم میں سوئے ہوئے تھے. ایک ساتھی نے آ کر خبر دی سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کو کہ آپ یہاں سوئے ہو اور منصور نے آپ کی پھانسی کے لیے پھندا تیار کیا ہے اور لوگوں کو کہا ہے جہاں ملے وہاں پکڑو، اور وہ آ رہا ہے. کہ اچھا وضو کیا، طواف کیا اور ملتزم پر گئے اور یوں کہا اے اللہ تیرا میرا بہت پرانا تعلق ہے، تیرا میرا بہت پرانا تعلق ہے، اس تعلق کے واسطے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ حرم کی حد میں آنے نہ پائے، اس سے پہلے تو اس سے نمٹ لے. جی نہیں آیا، اللہ نے اسی وقت نمٹ لے. اس یہ علم اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے ہے کہ اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے. جب تعلق پیدا ہوتا ہے نا تو پھر کڑوی بھی میٹھی ہو جاتی ہے. کڑوی بھی بولو نہیں یار، کڑوی بھی بولنے سے کڑوا ہوتا ہے منہ کیا. از محبت تلخہا شیریں شود، از محبت تلخہا شیریں شود. محبت سے کڑوی بھی میٹھی. پھر اللہ کا کوئی حکم بوجھ نہیں بنے گا، چاہے طبیعت چاہے نہ چاہے. اللہ کا حکم کبھی بوجھ نہیں بنے گا، بلکہ آدمی اپنی سعادت سمجھے گا. اور ہمیں تو عجیب سبق دیا گیا ہے، جو بھی نیکی کرو، مطالعہ کرو، تکرار کرو، سبق میں بیٹھو، نماز پڑھو، تلاوت کرو، جو بھی، اس کے بعد اللہ سے معافی مانگو. اسی لیے آپ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، ہر نماز کے بعد آپ 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ کی نماز یہ امت کو تعلیم دی ہے کہ نماز جیسا عمل کرو تو بھی معافی مانگو. حیات الصحابہ میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام پوری رات اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ان کے بارے میں تو یہی ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. قلیل تھوڑا، پھر تنوین تقلیل کا، تنوین کا کی تقلیل کی، پھر میم تبعیض کا. کتنا ہوا؟ تھوڑے میں تھوڑا، تھوڑے میں تھوڑا. رات کو بہت کم سوتے تھے، پھر رات کو عبادت کرتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. صبح سویرے اللہ کے سامنے روتے تھے. حیات الصحابہ میں لکھا ہے ایسے روتے تھے جیسے پوری رات گناہوں میں گزاری ہو، ایسے روتے تھے. آخرت کا استحضار معمولی چیز نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہے عزیزو. صلاحیت کتنی؟ آپ نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. فراست عمر کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن جب خنجر لگا ہے فجر کی نماز میں، مغیرہ بن شعبہ کے غلام نے خنجر مارا ہے، باہر لائے گئے ہیں، خون نکل رہا، دودھ پلائے تو نکل گیا. کہا عبداللہ جاؤ، عبداللہ جاؤ، مدینہ کا چکر لگاؤ. میرے زخمی ہونے پر مدینہ کے لوگ خوش ہیں یا غمگین ہیں؟ ایسی زندگی گزارو. ہمارے کمرے والے، ہمارے ساتھی، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ پڑھنے والے ایک ہی درسگاہ میں، ہم سے کوئی ناراض تو نہیں ہے، کسی کو کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی. یاد رکھنا
ایجاد آسانی سے آدمی علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ مولانا تھانوی علیہ الرحمہ کو سفر میں جانا تھا تو بیوی صاحبہ سے کہا، نہیں، بیوی صاحبہ کو سفر میں جانا تھا کہیں ملنے کے لیے، تو حضرت سے کہا دیکھو اتنے بجے مرغیاں جو ہے نا ان کو ڈربے سے نکال دینا کھڑے میں سے اور دانا پانی کر دینا۔ حضرت بیان القرآن لکھ رہے تھے، بھول گئے۔ جب وہ وقت آیا نا جو بی بی صاحبہ بتلا کر گئی تھی، کوئی چیز ذہن میں آتی ہی نہیں ہے، فیض بند ہو گیا۔ یا اللہ کیا ہو گیا؟ مضامین کا فیضان ہو رہا تھا، اچانک یہ حافظہ جو ہے نا، حافظہ یہ سرکاری مشینیں، مہاجر مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے سرکاری مشینیں آئل پانی کیا کرو، آئل پانی کیا کرو۔ اس لیے وہاں تھانوی علیہ الرحمہ بادام کی ٹکڑی بناتے تھے اور سر پر رکھ دیتے تھے اور بیان القرآن لکھتے تھے۔ یہ کھوپڑی گناہوں کے سوچنے کے لیے ہے، یہ کھوپڑی فیشنوں کو سوچنے کے لیے ہے۔ یہ ذہن اللہ نے ہم کو اسی لیے دیا ہے، ہوگا جس کا ہوگا۔ ہم تو آخرت سوچیں گے، ہم تو اللہ کی قدرت کو سوچیں گے، ہم تو امت کے حالات کو سوچیں گے کہ امت کن حالات سے گزر رہی ہے۔ تھانوی علیہ الرحمہ نے سوچا یا اللہ کیا ہوا؟ فیضان بند ہو گیا۔ ہاں یاد آیا، مرغیاں بغیر دانے پانی کے ہیں، میں نے ذمہ داری دی تھی۔ فوراً اٹھے اور مرغیوں کو نکالا، دانا پانی کیا اور پھر بیٹھے تو فیضان شروع ہو گیا۔ جتنے بڑے طلب آئے نا، سنبھالو اپنے آپ کو، چھوٹوں پر زیادتی نہ کرو۔ کمرے میں ہم سے کوئی طالب علم ناراض نہ ہو، ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ راحت پہنچے۔ ایک ساتھ رہنا ہو، یہاں معاشرہ سیکھنا ہے، معاشرہ یہاں اخلاق سیکھنے ہیں۔ یہاں سیکھو گے تو گھر پر جا کے ایسا کرو گے، اور یہاں لڑائیاں کرو گے تو گھر پر جا کر ماں باپ سے بھی لڑائی کرو گے، بھائی بہن سے بھی لڑائی کرو گے۔ یہ مادر علمی ہے۔ کیا ہے؟ ارے بولو نہیں یار، تم تو بہت بولتے ہو۔ مادر علمی ہے نا، تو مادر کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، جیسا بنا ایسا باہر آیا۔ نماز بناؤ، نماز ہم نے بہت سے علماء کو دیکھا ہے کہ وہی ان کی پرانی عادت، سجدے میں کلائیاں بچھا دینا، بوڑھے ہو گئے لیکن ابھی تک وہی نماز ہے، اس لیے کہ طالب علموں کے زمانے اپنی نماز نہیں بنائی۔ یہ مادر علمی بننے کی جگہ ہے، بننے کی جگہ۔ جو روٹی توے پر بگڑ جائے، جل جائے، وہ کہیں اور بنے گی؟ توے پر جل گئی، اب کہاں بناؤ گے بھٹی میں؟ گئی وہ۔ جو یہاں بگڑا، جس کے اخلاق یہاں بگڑے، جس کے جذبات یہاں بگڑے، جس کے آنکھوں کا دیکھنا یہاں بگڑا، جس کی عادتیں یہاں بگڑی، توبہ نہیں کرو گے زندگی کا روگ لگ جائے گا۔ جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے ایک آنکھ والا آیا، 4 انگلی والا آیا۔ ہمارے میں ایک بچہ پڑھتا ہے تو اس کی یوں انگلی، بس یہ نہیں ہے، یوں ہے۔ اب کوئی درست کر سکتا ہے؟ بہت سنبھل کر چلو، بولنے سے پہلے 100 بار سوچو، دیکھنے سے پہلے 100 بار سوچو۔ اللہ کا علم پاک، اللہ کی ذات پاک، پیارے نبی علیہ السلام کی ذات بابرکت پاک، قرآن پاک، لانے والے جبرائیل پاک، یہ پاک قلوب پر اتارا جاتا ہے۔ ارے کوئی آدمی گندا پیالہ لے کر دکاندار کے پاس جائے، صاحب اس میں گھی ڈال دو، اس کو تو پیسے سے مطلب ہے نا، لیکن وہ گھی دے گا، میرا گھی بدنام کرے گا، جا یہاں سے برتن صحیح لے کے آ۔ اللہ اللہ ہے، گندے دلوں پر علم کا فیضان ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ علم حاصل کرنے کے میرے عزیزوں 4 راستے ہیں۔ آنکھوں سے دیکھو، زبان سے پڑھو،
کانوں سے سنو، دماغ سے سوچو، ان 4 راستوں کو پاک رکھو تو یہ پاک علم دل کی زمین پر اترے گا۔ اور آپ علم کو معمولی سمجھتے ہیں، علم کا ایک ذرہ ہماری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا، ہمارے جذبات کو بدل کر رکھ دے گا، ہمارے ارمانوں کو بدل کر رکھ دے گا، ہماری سوچ کو بدل کر رکھ دے گا۔ علم کا ایک ذرہ، اللہ کا علم علم الہی ہے۔ ہم کون ہیں؟ آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو مہمانان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اپنے مقام کو پہچانو، آپ کس کے مہمان ہو؟ اور آپ کو آپ کے ابا نے، آپ کے امی نے، آپ کے چچا نے، آپ کے رشتہ داروں نے یہاں بھیجا ہے۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ یا موسیٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، موسیٰ ہم نے آپ کو چھانٹا ہے۔ یہ پورے مجمع کو خدا نے چھانٹا ہے، کوئی اپنی خاندانی وجاہت کی وجہ سے نہیں آیا۔ ٹھیک ہے ذریعہ بنے ماں باپ، لیکن اصل چھانٹا ہے اللہ نے۔ اور جب کوئی بڑا چھانٹتا ہے تو دینے کے لیے چھانٹتا ہے، لیکن لینے والا چاہیے۔ لینے والا، اس نے سوال جو ہے نا، اس نے سوال 2 آدمی باغ میں جا رہے تھے، ایک باغ والا تھا، ایک ساتھ میں ان کا دوست تھا۔ تو جو دوست تھا نا، وہ باغ میں جانے کے بعد ہر درخت کے پھل پر ذرا اونچا ہو کر دیکھتا تھا۔ تو باغ والے نے کہا کیا دیکھتے ہو؟ کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ اس میں سے میری مقدر کا کون سا پھل ہے۔ یہ حسن سوال ہے، پھل مانگا نہیں، میری مقدر کا کون سا پھل ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ کو پھرایا، کہا ابا پورا مدینہ غمگین ہے، میرے عزیز و ایسے رکھو کہ خدا نہ خواستہ ہم یہاں سے کسی وجہ سے دوسرے مدرسے میں جائیں، کسی وجہ سے یا فارغ ہو کر جائیں، ہمارے دوست پیچھے رو رہے ہو۔ بہت اچھا ساتھی تھا، بہت اچھا ساتھی تھا، کمرے کا بھی، مطبخ کا بھی، درسگاہ کا بھی۔ آج فارغ ہو کر یہ جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہمیں ایسے ساتھی ملیں گے نہیں ملیں گے۔ یہ جو ترانے پڑھتے ہیں، ترانے الوداع الوداع، یہ رسم ہے الوداع۔ ایک مرتبہ ہماری یہاں مشکات تک کی تعلیم تھی، تو بچوں نے پروگرام رکھا تھا، تو مجھے کہا کہ آپ تھوڑی بات کرنا۔ تو میں گیا تو وہ کہہ رہے تھے ہمارے آنسو بہہ رہے ہیں اور ہم غمگین ہیں۔ میں نے کہا بھائی آنسو کرسی پر مت ڈالنا، میں بیٹھ نہیں سکوں گا۔ پردے میں تو کیا جاتا ہے؟ حضرت عبداللہ آئے، ابا سب غمگین ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا کوئی بندہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ پھر کیا کہا معلوم ہے؟ آخرت کا استحضار میں بتلا رہا ہوں۔ اس ماحول میں رہ کر ہمیں خبر یاد نہ آئے، اس ماحول میں رہ کر ہمیں موت یاد نہ آئے، اس ماحول میں رہ کر حشر کا میدان ہمیں یاد نہ آئے۔ ایک بڑھیا تھی، اس کے جانور کو بادشاہ کے غلاموں نے ذبح کر کے کھا لیا، اس لیے کہ بعض دفعہ چائے سے زیادہ کٹلی گرم ہوتی ہے۔ ہم تو بادشاہ کے ہیں، ہمیں کون کہنے والا ہے؟ بڑھیا بیچاری اس پر گزران دودھ وغیرہ سے۔ کسی نے کہا، اس نے کہا کیا کروں، میرا تو آسرا ہی ٹوٹ گیا۔ کسی نے کہا یہ بادشاہ جو ہے نا سفر میں گیا ہے، اور اس کے واپس آنے کا راستہ جو ہے نا یہ پول ہے، اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے، پول پر کھڑی ہو جائے۔ بادشاہ ہے، لگام پکڑی، ٹھہر جاؤ، آپ کے غلاموں نے میرا جانور ذبح کر کے کھا لیا ہے، اس پول پر فیصلہ کرنا ہے، انصاف کرنا ہے کہ پل صراط پر انصاف کرنا ہے۔ اس زمانے کا بادشاہ کہا کہ نہیں، بڑی بھی معاف کر دو، اس کے مقابلے میں، اس کے بدلے میں 70 جانور دے دیے۔ بادشاہ ہے، لیکن پل صراط کیا ہے وہ جانتا ہے، پل صراط کیا ہے وہ جانتا ہے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب لاہور گئے اور بیان کیا، اور بیان میں ساتھیوں سے یہ کہا کہ دیکھو
کام اللہ کے لیے کرو، میرے لیے نہ کرو۔ اگر میرے لیے کرتے ہو تو میں بے بوت ہوں، آج ہوں کل چلا جاؤں گا، اور کل چلے گئے۔ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو مولانا انعام صاحب تھے، کہا بھائی انعام ہم تو جا رہے ہیں۔ کہا حضرت اتنا جلدی؟ ابھی تو کام باقی ہیں۔ تو اس وقت بھی مزاحیہ جملہ فرمایا، اچھا مشورہ کرو کب مروں۔ پھر فرمایا شاہ عطا اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، جب مرکز نظام الدین گئے اور مولانا یوسف صاحب کا بیان سنا، کہا لا الہ الا اللہ مولوی الیاس سے سمجھا تھا اور محمد رسول اللہ مولوی یوسف سے سمجھا ہوں۔ 12 گھنٹے بولنے والا آدمی تھا شاہ صاحب۔ ایک چیز ہے میرے بھائیوں، جو محنت کے بعد خدا دیتا ہے۔ مولوی یوسف صاحب نے فرمایا بھائی انعام، عذاب قبر کا خوف مجھے کھایا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا مولوی یوسف کتب خط کتب، عذاب قبر کا خوف مجھے کھایا جا رہا ہے، کیا ہوگا؟ ہم تو پورا عذاب قبر پڑھ لیتے ہیں، احوال قبر پڑھ لیتے ہیں۔ میرے عزیزو، نہ میرے آنکھ میں آنسو آتا ہے نہ آپ کے آنکھ میں آنسو آتا ہے۔ کیا حالات ہیں، مرنے کے بعد کے حالات معمولی چیز ہیں۔ اور کیفیت کیا تھی معلوم ہے؟ کیفیت کہ حیات الصحابہ پڑھتے تھے، اس زمانے کے لوگوں نے بتایا، ہم لوگ حیات الصحابہ کی تعلیم میں بیٹھتے تھے، اور حضرت جب بدر کا واقعہ بیان فرماتے تھے، ہم میں سے ہر ایک یہ تصور کرتا تھا گویا میں بدر کے میدان میں ہوں۔ ایک مرتبہ مولانا علی میاں صاحب اور مولانا نعمانی صاحب، منظور صاحب نعمانی، دونوں آپس میں بات کرنے لگے، بھائی کیا بات ہے، ہم کتاب لکھتے ہیں کوئی لیتا نہیں ہے، بہت کم خریدتے ہیں، اور مولوی یوسف ایک بات کرتا ہے ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں۔ تو علی میاں نے کہا منظور صاحب، مولوی یوسف ایک حال کے ساتھ بات کہتا ہے، ایک حال ہوتا ہے، خالی سنانا نہیں ہوتا، وما علینا الا البلاغ، ایک حال اور کیفیت ہوتی ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ایک عورت نے خواب دیکھا کہ حضرت آپ کا انتقال کیسے ہوا؟ کہا میں تو لیٹا ہوا تھا، فرشتہ ایک پھول لے کر آیا اور مجھے سونگایا، میں تو سو گیا، میں تو سو گیا۔ پھر اس عورت نے خواب دیکھا کہ پورا فرشتوں کا مجمع ہے اور اسٹیج بنا ہوا ہے، وہاں یوسف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک فرشتے نے آ کر کہا، مولوی یوسف کے کندھے پر ہاتھ مارا اور یوں کہا، مولوی یوسف، اللہ یہ کہہ رہا ہے جیسے تم دنیا میں میرے ایمان و یقین کی بات میرے بندوں کو سناتے تھے، آج میرے فرشتوں کو سناؤ۔ آپ معمولی سمجھتے ہیں جو آپ 12 گھنٹہ جماعت میں جا رہے ہیں اور اپنا وقت قربان کر کے جو چلے میں جا رہے ہیں، اور یہ ہمارے دورے والے سال میں جا رہے ہیں، معمولی چیز ہے؟ وہ تو سادگی کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب حضرت جی مولانا انعام صاحب کا انتقال ہوا تو مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے مرکز میں تعزیت کے لیے، تو بھائی زبیر حضرت کے صاحبزادے زار و قطار رونے لگے، مولانا عمر صاحب بھی نڈال ہو گئے، نیچے بیٹھے، مولانا منظور صاحب اوپر بیٹھے چارپائی پر۔ مولانا عمر صاحب نے پاؤں پکڑے اور پاؤں پکڑ کے یوں کہا، حضرت کے جانے سے ہم تو یتیم ہو گئے، ہمارے حضرت چلے گئے۔ مولانا منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تعزیت کی، تسلی دی، پھر کہا دیکھو دیکھو میں آیا ہوں یہاں، میں یہاں آیا ہوں، قیامت کے دن گواہی دینا کہ منظور بھی مرکز آیا کرتا تھا۔ ہم کیا سمجھتے ہیں اس محنت کو؟ ہم لوگ لکھنؤ گئے تشکیل کے لیے تو مولانا سعید الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ قرآن شریف پڑھ رہے تھے، بڑی حسرت کے ساتھ کہا، بھائی میرا بھی جی چاہتا ہے میں اللہ کے راستے میں جاؤں اور امت کو دین کی بات پہنچاؤں، لیکن اب ہم میں سکت نہیں ہے۔ اتنا بڑا آدمی
پیارے نبی علیہ السلام والی محنت ہے. ہاں، اس کو دل سے کرو، عظمت سے کرو، مسجد وار جماعت میں بیٹھو، معمولی مت سمجھو. جو فکر کرو گے نا وہ محنت کی، اللہ آپ کی فکر میں برکت دے گا. اس محنت کے لیے جو قربان کرے گا، اپنی عزت قربان کرے گا، تو خدا اس کی عزت میں برکت دے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عزت کو قربان کیا، اور حرم میں جب پہلی تقریر کی ہے، اتنا مارا کہ ناک اور چہرہ ایک ہو گیا، اور آپ لیٹے ہوئے تھے، اور ایک بدبخت نے جوتے کے ساتھ آپ کے پیٹ پر کدا ہے. ابھی تو ہاتھوں ہاتھ لوگ جماعتوں کو لے لیتے ہیں، اکرام کرتے ہیں. عزت قربان کی. آج سب سے زیادہ عزت کس کی ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معمولی چیز ہے. علم قربان کرو گے، اللہ علم میں برکت دے گا. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی عمر میں پڑھے ہیں. پڑھنے کے زمانے میں جیسا آپ کام کرتے ہیں نا، ارے کرتے ہو کام، مسجد میں جماعت بیٹھتی تو آپ بیٹھتے ہو. ایک مرتبہ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، حضرت اس سال کا رمضان تو کیا کہنا؟ اچھا. 3 پارے ہوئے، دائیں بھی بائیں بھی پیچھے بھی اندر بھی، مجمع تھا. اللہ والوں کے یہاں چالاکی نہیں چلتی. ہاں، حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی، آپ کہاں پڑھتے تھے؟ علم ذرا گڑبڑ پڑتا تھا. تو 3 پاروں سے آپ کو کیا ملا؟ 3 پاروں سے آپ کو کیا ملا؟ مسجد اور جماعت بیٹھتی ہے، اتنے ہلکے ہیں، لیکن آپ کو کیا ملا اگر آپ نے شرکت نہیں کی ہے تو؟ اپنی ذات سے کرنا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا، معمولی چیز نہیں ہے. بہت گہری محنت ہے، بہت سادہ محنت ہے لیکن بہت گہری، اور اس کا مقصد بہت گہرا ہے. اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، کاش علماء اس کام کو لے لیتے اور میں دنیا سے چلا جاتا. اس لیے کہ کام کا نہج جو باقی رہے گا وہ علماء کے لگنے سے باقی رہے گا. کام کا نہج، کام ہو جانا کافی نہیں ہے. اسی لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میاں جی محراب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میوات بھیجا. محراب جا، میواتی کو لیا. ہمارے بڑے آدمی کماتے تھے، آدمی لوگ پیسے کماتے ہیں نا، اس لیے مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بخار تھا، مدینہ منورہ میں سوئے ہوئے تھے، اور ایک عرب آیا بہت بڑا لفافہ لے کر. عرب کا لفافہ بھی بڑا، تو اس میں کیا ہوگا؟ سمجھ گئے لفافہ کیا ہوگا؟ بولو نہیں، منہ میں پانی آتا ہے کہ نہیں؟ ریال. حضرت نے سوئے سے کھولا اور کہا لے جا، میں آدمی مانگتا ہوں، یہ کاغذ بیچتا ہے. جزا اللہ کا جزاک اللہ کر کے لیا نہیں، اپنے آپ کو بہت بچایا، اپنے آپ کو بہت بچایا. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک حاجی صاحب آئے کہ حضرت میری طرف سے یہ دعوت کہ آپ کی دعوت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ آئیے. اپنی صلاحیتوں کو یہاں لگاؤ، علم لگاؤ کہ اللہ علم میں برکت دے گا، جوانی لگاؤ کہ اللہ جوانی میں برکت دے گا، صحت لگاؤ کہ اللہ صحت میں برکت دے گا، صلاحیتیں لگاؤ کہ اللہ صلاحیت میں برکت دے گا. عجیب و غریب ہے. دائی حلیمہ نے، لوگ کہتے ہیں نا کہ دائی حلیمہ نے آپ علیہ السلام کو دودھ پلایا. حقیقت یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے دائی حلیمہ کے پورے گھر والوں کو دودھ پلایا ہے نا. وہ سواری لے کر آئی تھی، دبلی پتلی، سب کے اخیر میں چلنے والی. واپسی میں سب سے آگے. تو لوگوں نے پوچھا حلیمہ سواری بدل گئی ہے کہ سواری نہیں بدلی، سوار بدلا ہے؟ جی آپ علیہ السلام تھے. ارے کرو گے کچھ؟ شیشی کرتے ہیں، کرو گے انشاءاللہ. ہاں حوصلے بلند رکھو. لیکن ایک بات ہے، دعوت کے کام میں لگ کر مطالعہ نہ چھوٹے، تکرار نہ چھوٹے، سبق کی حاضری نہ چھوٹے. ہم تو طلبہ سے یہ کہتے ہیں دعوت کے کام میں جو طلبہ آگے ہیں
وہ محنت میں بھی آگے رہے، مدرسے کے قوانین کا لحاظ کرنے میں بھی آگے رہے، اساتذہ کے ادب میں بھی آگے رہے۔ اس لیے مولانا عمر صاحب فرماتے تھے دعوت 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 اور تعلیم کا کباڑا، اور تعلیم 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 اور دعوت کو چھوڑ دیا تو امت کہاں جائے گی؟ مولانا انعام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، پوچھنے والے تو ہر ایک پوچھتے ہیں اپنی مطلب کی لینے کے لیے، جیسے لوگ مفتی صاحب کے پاس آتے ہیں وہ تو مفتی صاحب تو جیسا لکھا ایسا جواب دیں گے۔ تو انہوں نے پوچھا حضرت تعلیم ضروری کہ تبلیغ ضروری؟ تم سے نہیں پوچھنا تعلیم ضروری کہ تبلیغ ضروری؟ حضرت تھے، حضرت نے فرمایا بھائی کھانا ضروری کہ پانی ضروری؟ کہہ دیا جو کہنا تھا، دونوں ضروری ہے بھائی۔ تعلیم 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 اگر ایک ایریے دائرے میں رہی میرے دوستو، امت میں جہالت بڑھتی چلی جائے گی، اور یہ جہالت ہمارے گھروں پر اثر کرے گی، ہماری اولادوں پر اثر کرے گی، ہماری شادیوں میں اثر کرے گی، ہماری عورتوں پر اثر کرے گی اگر ہم نے عوام کو نہیں سنبھالا تو میاں جی محراب کو بھیجا، محراب جاؤ لے آؤ میواتیوں کو۔ اب میواتی ہے۔ مولانا عمر صاحب ہمیں فرماتے تھے میوات کی جماعت چلاؤ، جو میوات کی جماعت چلائے گا وہ عالم کو چلائے گا، میوات کی جماعت کو چلانا مینڈک تولنے کے برابر ہے۔ وہ کم نہیں، ہاں بہت اصلاح کر دیتے ہیں امیر کی۔ اس لیے ایک مرتبہ میوات میں اجتماع ہوا، ہم لوگ سال لگا رہے سن 84 میں، تو سب کو گھبراہٹ، کوئی نہ کوئی جماعت آج پلے پڑے گی۔ بالکل آپ یقین مانو حشر کا میدان تھا، جیسے حشر کی میں پکار ہوتی ہے نا کھلا سب آ جاؤ۔ اب یہاں اب وہ مولانا عمر صاحب نے شروع میں یہ کہا میواتیوں سے، تم اتنے سارے آتے ہو اور امیر ہم سے مانگتے ہو، یہ امیر کا کارخانہ ہے، جماعت بھی لاؤ اور امیر بھی لاؤ، ہم امیر نہیں دیں گے۔ تو سال والوں کی جان میں جان آئی کہ مولانا اپنے فیور میں ہو گئے، لیکن مولانا تو مولانا تھے، لیکن جو ہے نا پہلا والا سب کر دیتے ہیں، جیسے آپ محتم صاحب کے پاس جاؤ، یہ ہے بھائی ٹھیک ہے تمہاری درخواست، لیکن سمجھ گئے، لیکن بھائی امتحان قریب ہے، یعنی آگے والی بات گئی۔ تو مولانا عمر صاحب نے جو فرمایا نا ہم امیر کہاں سے لا کر دیں گے، تم امیر لاؤ، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جماعت کے ساتھ ایک بدری بھیجتے تھے، ہم آپ کی جماعت کے ساتھ 1 سال والا بھیجیں گے۔ گئی بحث پانی میں۔ اب ہر ایک فکر میں بالکل منظر یہ تھا، کلے خان، نتھو خان، فتح خان ان کے نام ہوتے ہیں، ہاں مولوی زبیر پالن پوری گئی اس کی تو گاڑی اس کے ساتھ، میوادی ہے، وہ اصلاح کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو میاں جی محراب صاحب کو بھیجا، اب وہ کہا چلو کائے کے لیے تبلیغ، کائے کی تبلیغ؟ پھر کہا کہ دیکھو یہ بزرگ ہیں مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ، کیا عجیب، ایک مرتبہ ایک جوان بچی تھی، اس کو جین لگ گیا، کپڑے بدن پر رکھے ہی نہیں، اب جوان بچی، کپڑے رکھو پڑ جاؤ، کپڑے پہنو پڑ جاؤ، بہت پریشان ہوا۔ وہ اس لائن کا تھا بیچارہ، تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر گیا، منت مانی، راستے میں آیا تو ایک تانگے والا ملا، اور میاں بیوی بات کر رہے تھے کہ بھائی بچی کو لے جاؤ ریلوے اسٹیشن پر، گاڑی آوے تو دھکا دے دو۔ کیا کرے، جوان بچی ہے، کپڑے دے۔ تو تانگے والے نے کہا کیا سوچتے ہو کہ تم ہمیں ریلوے اسٹیشن پہنچا؟ ارے کیا کہہ رہے ہو، بنگلے والی مسجد میں بزرگ ہیں، بہت بزرگ دیکھے، تم جاؤ تو صحیح۔ اللہ کا کرنا ان کی سمجھ میں آ گئی بات، اور وہ جیسے نظام الدین کے گیٹ میں داخل ہوئے، حضرت بیٹھے ہوئے تھے، ظاہر بات ہے کہ کوئی آوے تو اچانک نظر تو اٹھے گی نا، اور نظر پجا تو معاف ہے۔ حضرت نے یوں آنکھ اٹھائی، لڑکی نے کہا ابا کپڑے پہناؤ مجھے۔ یہ نظر تھی، اللہ کا تعلق تھا، عجیب و غریب کیفیت تھی، عجیب و غریب کیفیت تھی، زبان میں لکنت تھی،
कुल 30 किलो हजरत का वजन था। अक्सर जिंदगी में अक्सर बीमार रहे, कई महीनों तक डॉक्टर ने पानी बंद करवा दिया। लेकिन क्या कहना उम्मत के गम का। मेरे अजीजों, बहुत मुबारक है वो सीना जिस सीने में उम्मत का गम हो, उम्मत का गम हो। ये प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। मौलाना सईद अहमद काज़ी फरमाया करते थे, उलमा अंबिया अलैहिस्सलाम के वारिस है और विरासत का बेहतरीन टुकड़ा उम्मत का गम है। बातों में उम्मत के लिए हम रोएंगे, अपने लिए बाद में रोएंगे। ये अल्लाह उम्मत है, ये अल्लाह उम्मत है। लेकिन ये गम कब नसीब होगा? जब उम्मत में घुसेंगे, इनके अकीदे देखेंगे, इनका माशरा देखेगा। कोई इस्लाम की अलामत नहीं है। तो मेवातियों से कहा, एक बुजुर्ग है, दुआ करा लो। हाँ हाँ, तो बहुत बड़ी जमात आई। मौलाना इलियास साहब ने देखा, बहुत खुश हो गए। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। आ गए। का मेहराब कैसे लाया? कि हज़रत तबलीग के नाम से तो कोई आया नहीं, दुआ के उन्वान से आया। अरे मेहराब, शैतान ने काम खराब कर दिया, शैतान ने काम खराब कर दिया। मेरी जात से क्यों जोड़ा तूने? अल्लाह से क्यों नहीं जोड़ा? इतना बड़ा काम करते थे। एक शख्स ने खत लिखा, हाँ हजरत तावीज चाहिए। क्या चाहिए? आज महसूस ना कहें, बोलियो मत, मन से मत न जा। क्या चाहिए? तावीज। हजरत ने जवाब लिखा, न आमिल हूं न आलिम हूं। अल्लाह ने इंतखाब किया है। न आमिल हूं न आलिम हूं, दावत के काम में लगा हूं, जानता इसको भी नहीं हूं। इसलिए मौलाना यूसुफ साहब फरमाते थे, ये हुरूफ मुक़त्तआत है, हुरूफ मुक़त्तआत। तुम तो यार जैसे अभी अलिफ लाम मीम वगैरह जो है, अभी तुम मेरी भूल निकालोगे कि यहाँ इतना मत करना चाहिए, इतना मत नहीं किया, यहाँ तो तूल होता है, आपने तो उसमें, इसलिए कि आपके हाथ में कोई बात आनी चाहिए। तो ये हुरूफ मुक़त्तआत जो है ना, आम तौर से इसके बाद इल्म का जिक्र है। हामीम तंजीलुल किताब, अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताब, यही है ना। काफ और रमजान हबीब, काफ वल कुरानिल मजीद, साद। हजरत ने फरमाया, देखो इल्म लेना हो तो पहले अपनी ला इल्मी का इकरार करो। जैसे साद, इसकी मुराद कौन जानता है भाई? वल्लाहु आलिम बिमुरादिही बिज़ालिक। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब। चाहे दौरे तक पहुंच गए हो, चाहे एजाजी नंबर से कामयाब हो रहे हो, चाहे तखस्सुस फिल हदीस हो या तखस्सुस फिक़ह हो, लेकिन यूं कहो कि अल्लाह मैं नहीं जानता। अल्लाह कहता नहीं जानते हो, ले लो, हम देंगे। और यहां तो चूहे के मुंह में वो कपड़े का टुकड़ा आ गया, वो कहने लगा मैं कापड़िया बन गया। तू क्या कापड़िया बनेगा? थोड़े मज़ामिन हल हो गए, थोड़ी इबादत हल हो गई, कौन उस्ताद, कौन मुहद्दिम साहब, कौन यहाँ का स्टाफ और कौन ये हालत होगी हमारी। गदा अगर तवाज़ो कुनत होए ओस्त, फकीर अगर तवाज़ो करे, भाई साहब, हाजी साहब दे दो, वो तो उसकी आदत है। ये छोटे बच्चे तवाज़ो के साथ चले, वो तो उसकी आदत है। कमाल ये है कि ऊपर के तमाम तलबा तवाज़ो के साथ रहे, चाहे दौरे में हो, चाहे तखस्सुस में हो, तवाज़ो हो। हम तो कुछ भी नहीं है, हम तो असातिज़ा की तरबियत के मोहताज हैं, हम तो मुहद्दिम साहब की तरबियत के मोहताज हैं। और हम तो मुहद्दिम साहब ने और मदरसे के निज़ाम को चलाने के लिए जो उसूल बताए हैं, हम इसके सबसे पहले पाबंदी करेंगे तो कुछ मिलेगा। किब्र व इल्म का कोई जोड़ नहीं है, किब्र व इल्म का कोई जोड़ नहीं है। जरा बराबर किब्र आया, मालूमात बढ़ जाएगी, इल्म नहीं आएगा। तवाज़ो के साथ रहो, इनकिसारी के साथ रहो, छोटे बनकर रहो। छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा हर एक उसके सर पर हाथ फेरता है, चाहे अपना हो कि पराया हो। कोई बच्चा जा रहा हो माशाअल्लाह फूल जैसा और नहलाया धुलाया हुआ, तो हर एक सर पर हाथ फेरता है ना। कोई बुढ़े के सर पर हाथ फेरता है? बड़े मियाँ के हम जो कोई बच्चा है
بڑے بنو گے اللہ کی رحمت کا ہاتھ نہیں آئے گا، چھوٹے بنو گے اللہ کی رحمت کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہوگا۔ چھوٹے بنو، چھوٹے بنو، اور جو پڑھو اس پر عمل کرو، نماز دھیان کے ساتھ پڑھو، سنتوں کی رعایت کے ساتھ پڑھو، وضو سنت طریقے پر کرو، اور دعاؤں کا خوب اہتمام کرو، خوب اہتمام کرو، سنتوں کی خوب پابندی کرو۔ اس سے تربیت ہوتی ہے، تربیت۔ تربیت کس کو کہتے ہیں؟ آدمی بزرگ بن جائے، تربیت بزرگ بن جائے۔ تربیت اس کو کہتے ہیں ہمارا دل وہ چاہے جو ہمارا اللہ ہم سے چاہتا ہے، اور ہمارا اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ دین چاہتا ہے۔ یہ ہے تربیت۔ تو میں کہہ رہا تھا میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مرنا ہے، مرنا ہے۔ ہاں، اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تھا، ابو ذر اخلاص کے ساتھ کام کرو، فَإِنَّ نَاقِدَ بَصِيرٌ، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے۔ لا الہ الا اللہ، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے۔ اس لیے اخلاص ہو، محنت ہو، محنت تین طرح کی، مطالعہ بھی ہو، تکرار بھی ہو، اور مراجعات بھی ہو، دعاؤں کا اہتمام بھی ہو، ادب ہو، اساتذہ کا ادب دل سے کرو، دل سے، دل سے۔ میرے استاد ہیں، میرے استاد ہیں، دل سے اساتذہ کا احترام دل سے کرو۔ دیوبند میں ایک مولانا غلام رسول صاحب ملتانی تھے رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کے شاگرد تھے۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ کا جو گجرا تھا، وہاں سے لے کر دارالحدیث تک جو راستہ تھا، جہاں سے حضرت جوتی پہن کر آتے تھے، وہ رات کو اٹھ کر اپنی پگڑی کے شملے سے راستہ صاف کرتے تھے۔ میرے استاد کی چلنے کی جگہ ہے یہ ہے۔ ایک مرتبہ شیخ الہند علیہ الرحمہ جلدی اٹھ گئے، ارے غلام رسول کیا کر رہے ہو؟ حضرت آپ کے لیے راستہ صاف کرتا ہوں۔ اسی وقت ہاتھ اڑ گئے، کام بن گیا، کام بن گیا۔ شیخ الہند علیہ الرحمہ مولانا ندوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گئے، کہا بڑی بھی حضرت تو چلے گئے، میرے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں ہے، حضرت کی پرانی جوتی ہو تو باہر رکھ دو۔ امی جان نے حضرت کی پرانی جوتی باہر رکھی، شیخ الہند علیہ الرحمہ نے اس کو اپنے سر پر رکھا اور یوں کہا، اے اللہ، میرا کوئی استاد نہیں ہے میرے سر پر ہاتھ رکھے، میرے استاد کی جوتی میرے سر پر ہے۔ آپ کے اساتذہ کا ہاتھ آپ کے سروں پر ہے، محتین صاحب کا ہاتھ آپ کے سروں پر ہے، قدر کر لو، قدر کر لو۔ ہمارے مولانا یونس صاحب کڑی والے تھے، مولانا وسیع اللہ صاحب کے خلیفہ تھے، اب اللہ والے بھی اللہ والے، وہاں الہ آباد سے یہاں بھیجا کڑی میں، وہ کڑی یعنی کڑی، کڑی یعنی کڑی، بہت سخت معاملہ، بدعت کا گھر، لیکن اللہ والوں کے دل میں خدا بات ڈالتا ہے، کام ہوگا مجاہدہ سے عزیزو۔ ہاں بھائی، آپ نے ابھی بھاری کوئی جگہ اچھی جگہ نہیں ملی تو کون سی اچھی جگہ چاہیے تجھے؟ اسی لیے مدرسے میں سادہ کھانا کھلاتے ہیں۔ آپ دیوبند میں دیکھو، فقیروں کی طرح طلبہ لائن لگاتے ہیں کھانے کے لیے، دارالعلوم روزانہ زردہ بریانی کھلا سکتا ہے، لیکن وہی موٹا نان اور بڑے کا گوشت کھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ جا کے کام کرنا ہے، نزاکت کے ساتھ کام نہیں ہوگا۔ مفتی محمود الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، تو اسٹیشن پر ان کا ایک شاگرد گیا ملاقات کے لیے، بھائی کیا کرتے ہو؟ کہا حضرت ابھی تو معقول جگہ نہیں ملی ہے، معقول جگہ نہیں ملی، مکتب پڑھاتا ہوں۔ حضرت اتنے ناراض ہوئے، شرم نہیں آتی تجھے؟ قرآن کی خدمت خدا تجھ سے لے رہا ہے اور تو اس کو معمولی سمجھتا ہے؟ ابھی بہت سے ہمارے علاقے کے علماء 300 کے قریب اجمیر کے اطراف میں کام کر رہے ہیں، جہاں رہنے کا ٹھکانہ نہیں، غسل کھانے کا ٹھکانہ نہیں، باڑا ہوتا ہے، باڑا بکریوں کا، اس میں رہتے ہیں۔ میں نے پوچھا ہمارے ایک شاگرد سے، بھائی کیا کھاتے ہو؟ کہ مولانا کبھی دوپہر کو 2 بجے 3 بجے باجرے کی روٹی آتی ہے اور 2-3 مرچ آتے ہیں۔ کام کرو، کام، ان سے اللہ کام لیتا ہے۔ تنخواہ کتنی ہوگی اور ناشتے میں کیا آئے گا اور 10 بجے چائے آئے گی، 10 بجے، اور دوپہر کو
اور شام کو اور سونے سے پہلے میں دودھ پیتا ہوں. ابھی دودھ چھوڑا نہیں تو نے, دودھ پیتا ہوں. یہ کام کریں گے. بنجر بستیوں میں جا کے کام کرو, امت کو سنبھالو, اللہ ہمیں سنبھال لے گا. خیر الناس من ينفع الناس, خیر الناس من ينفع الناس. کپڑا دے دیا فقیر کو, کھانا کھلا دیا بھوکے کو, بیمار کا علاج کا انتظام کر دیا, بے شک, لیکن سب سے بڑے نفع کی چیز ان کو جہنم سے بچاؤ. یہ آپ جا رہے 12 گھنٹے کی جماعت معمولی چیز ہے. یہ جمبو سر میں طلبا کی جماعت گئی اور ماشاءاللہ وہاں محنت کر کے چند بچوں کو لائے اور محتم صاحب نے کہا حضرت درمیانی سال ہے لیکن اس بچے کا داخلہ لے دو, یہ بنجر بستی کا بچہ ہے. ابھی میں بنگال گیا تھا ایک مدرسے کے جلسے میں, ایسے بچوں کو لاتے ہیں وہ. کبھی تو بچوں کو سائیکل کے کیریئر پر باندھ کر لاتے ہیں, کبھی شٹلیے میں لاتے ہیں, ان کے ماں باپ کو سمجھاتے ہیں اور پھر وہاں رکھتے ہیں. چھٹی میں جانے نہیں دیتے کہ واپس نہیں آئیں گے. ایسے کئی بچے حافظ ہو گئے. کام کرو, کام کرنے کی نیت کرو. اب کام کیسے کرنا, امت تک دین کیسے پہنچانا, اس کے لیے میرے دوست محنت ہے. ہر چیز کا ایک سلیقہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ حکمت بھی دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ مصلحت بھی دیتے ہیں. الحق کو درون, الحق کو مرون نہیں ہے. الحق کو درون, ہم تو حق بات کہیں گے. اللہ بھائی حق بات کیا مگر حکمت کے ساتھ کیا. جیسے کیپسول ہوتا ہے نا, کیپسول, اس کا پاؤڈر بہت کڑوا ہوتا ہے, اس لیے پلاسٹک کے کیپسول میں بند کر کے دیتے ہیں. پلاسٹک مقصود نہیں ہے, اندر جا کے پھوٹے گا, پھر اپنا اثر دکھلائے گا حکمت کے ساتھ. مولانا الیاس صاحب ایک جگہ گئے تو لوگوں نے کہا تبلیغ والے آئے, بیان نہیں ہوگا. حضرت کھڑے ہوئے, کس نے کہا بیان ہوگا؟ بھائی کس نے کہا بیان ہوگا؟ ہم تو یوں کہتے ہیں. 2 گھنٹے بعد کر لی اور بھیڑ جائیں, کیوں بیان نہیں ہوگا؟ ہم اللہ رسول کی سناتے ہیں, گالیاں تھوڑے دیتے ہیں, کام نہیں ہوتا. وہ تو اللہ حکمت سجاتے ہیں. یہ حکمت رگڑے کھانے کے بعد ملتی ہے. اسی لیے میرے عزیزو, یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بننا ہے اور امت پر محنت کرنی ہے. تمہارے انشاءاللہ میں کرنٹ نہیں ہے یار, نہیں ہے. اب تم سمجھو کہ مولوی صاحب نے انشاءاللہ زبردستی کہلوائی تو ہماری انشاءاللہ دیوار سے ٹکرا کر واپس آئی. نہیں, دیوار کو پھاڑ کر, آسمانوں کو چیر کر تمہارے مہمانان رسول کی انشاءاللہ اللہ کے عرش سے ٹکرائی ہے. معمولی سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, اے میرے مہمان رسول ہے, انشاءاللہ کہہ رہے ہیں, یعنی انہوں نے میرے پر بھروسہ کیا ہے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, وہ رمضان حمید, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اور اللہ کہہ رہا ہے أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا. کیوں گھبراتے ہو سال سے, کیوں گھبراتے ہو چلوں سے, اور کیوں گھبراتے ہو میں تعلیم کے ساتھ تبلیغ سے, کیوں گھبراتے ہو؟ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدًا, کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ محنت خوب کرو, مضبوط عالم بنو, سطحی محنت مت کرو. جیسے قرآن نے کیا کہا, خذوا زینتکم یا ایھا الذین آمنوا, کیا خذوا زینتکم, نہیں وہ آیت ہے لباس یواری یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس یواری سوآتکم وریشا. لباس ایسا پہنو جو عیب کو بھی چھپاوے اور وجاہت کو بھی بڑھاوے, ہے نا. لیکن کوئی آدمی 2 احرام کی چادریں باندھ دے, نماز ہوگی نہیں ہوگی؟ ارے فتوا دو یار, ہوگی نہیں ہوگی؟ لیکن یہ لباس ہے, یہ تو اس وقت کا ہے. امتحان آیا, تھوڑا رٹ لیا, تھوڑا جاگ لیا, اور امتحان کے زمانے میں طلبہ بہت روتے ہیں, ہے نا. تو فرشتے بھی کہتے ہیں یار پورے سال یہ آواز تو سنی نہیں, یہ کہیں کی آواز ہے, یہ امتحان آیا ہے, ستی محنت کر ڈالی. نہیں, اندر اترو, ایک ایک کتاب سمجھو, ایک ایک مضمون سمجھو, اور نہ سمجھ میں آوے تب تک چین نہ آنا چاہیے ہمیں. نہیں, یہ مضمون کیوں سمجھ میں نہیں آیا, یہ عبارت کیوں سمجھ میں نہیں آئی. مطالعہ کرو, سبق دھیان کے ساتھ سنو. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا, وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ
ہاں استماع یستمع الگ ہے اور سمع یسمع کچھ سن لیا کچھ سو لیا ہے نا، یہ سمع یسمع ہے. جا رہے بازار میں سائیکل کی گھنٹی بھی سنی اور ٹرک کا ہارن بھی سنا، یہ سمع یسمع ہے. استماع یستمع دل لگا کر سنو، کان لگا کر سنو. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کان تو کان ہیں تمہارے، سراپا کان بن جاؤ، سراپا کان بن جاؤ، اپنے آپ کو علم کے حوالے کرو. اسی لیے کہتے ہیں جب تک تم اپنی پوری ذات کو حوالے نہیں کرو گے علم تمہیں ایک ذرہ بھی نہیں دے گا. تو علم ہے، اور جتنے بنے ہیں یہاں سے بنے ہیں، اور بننے کے بعد امت کو بھولے نہیں ہیں. ہاں امت کو بھولے نہیں ہیں. شاہ صاحب اور مفتی شفیع صاحب پنجاب میں سنا کہ ارتداد پھیلا ہے، اپنی اپنی مسلک پر ہے. چلو مفتی جی اب امت کو سنبھالو. گئے وہاں رہنے کا انتظام شیخ الحدیث صاحب، شیخ الہند صاحب کا الگ، ارے مولانا ولی صاحب کا الگ، اور مفتی صاحب کا الگ. ایک مرتبہ حضرت مفتی صاحب استاد تھے، شاہ صاحب کے پاس کہ حضرت کوئی کام، تو شاہ صاحب سر پکڑ کر بیٹھے تھے. حضرت کیا ہوا؟ ارے مفتی جی آج تک کی زندگی بیکار گئی. حضرت آپ کی بیکار گئی تو کس کی ٹھکانے لگی؟ اور شاہ ولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ گہرا تعلق علم سے کتنا تھا، ابھی تو ہمیں تعلق نصیب نہیں ہوا ہے. ایک مرتبہ اتنے بیمار ہوئے کہ بات پھیل گئی کہ شاہ صاحب دنیا سے چلے گئے رات کو. تو علامہ ابراہیم، علامہ شبیر احمد عثمانی بڑے بڑے تلامذہ پڑھاتے تھے وہاں. کہا بھائی اب رات کو جا کر کیا کریں گے، اب تو صبح جائیں گے. صبح سویرے گئے تو شاہ صاحب تو بیٹھے ہوئے تھے اور ایک چوکی پر بیٹھے تھے اور دھندلا سا اجالا تھا، جھک کر کتاب دیکھ رہے تھے. آپ کے لیے تو کتنا اجالا ہے. تو دونوں نے کہا حضرت ایک مسئلہ پوچھنا ہے. کیا ہے؟ پوچھو. اسی بیماری میں کہ رات کو آپ کی موت کی خبر پھیلی، ایسی حالت میں کتاب دیکھنا جائز ہے؟ حضرت نے بہت متانت سے جواب دیا یہ بھی ایک بیماری ہے، اللہ کرے ہمیں بھی لگ جائے، یہ بھی ایک بیماری ہے. تو گئے دونوں کے کمرے الگ الگ. مفتی صاحب گئے، حضرت کیا ہوا؟ کہ مفتی جی آج تک کی زندگی بیکار چلی گئی. کیوں؟ کیا آج تک کی زندگی حنفیت کی ترجیح میں اور شافعیت کو مرجو میں یہ دلائل اس میں گزر گئی اور امت ارتداد کی شکار ہو گئی. قیامت کے دن اللہ کے نبی کو ہم کیا جواب دیں گے؟ میرے بھائیوں امت کا حال دیکھو، کیا کیا محنتیں ہو رہی ہیں ان پر، ان کے عقیدوں کو خراب کرنے کے لیے کیا کیا لالچ دی جا رہی ہے. چلے جاؤ اڑیسہ بنگال میں 5 کلو چاول 2 کلو تیل میں ایمان کا سودا ہو رہا ہے. ہم ہیں کہاں؟ ہمارا علم امت کے کام نہیں آئے گا. اس لیے ہم یہ نہیں کہتے تعلیم کے وقت میں پوری تعلیم کرو، لیکن جب فرصت کا وقت ہو اللہ کے راستے میں جایا کرو اور امت کو سنبھالا کرو. انشاءاللہ امت کے عقیدے صحیح ہوں گے، امت کی نماز صحیح ہوگی، امت کا معاشرہ صحیح ہوگا. انشاءاللہ یہ خیر و برکات اللہ ہمیں نصیب کرے گا. اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ دعوت کی محنت بھی کرتے رہا کریں گے. یار تم تو بولتے ہو جیسے کتنا ڈوز دیا پھر بھی آواز نہیں کھلی آپ کی. کہو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ماشاءاللہ بہت اچھا. یہ انشاءاللہ اس لیے کہ آپ دعا کرو ہوتا ہے دعا بھی ہو جائے گی. میرے بھائیوں ایک آپ سے درخواست، جتنے دورے والے ہیں اور تخصص والے ہمیں کا پورا ہو گیا ہے، آپ ہمت کرو کہ انشاءاللہ سال میں آئیں گے. لگاؤ گے کتنے دورے میں جا کھڑے ہو جاؤ. بسم اللہ کرتے نیت بنا کر